آؤ آؤ، بسم اللہ بسم اللہ، آج کیسے میرے بچے راستہ بھول کر آ گئے۔ آؤ آ جاؤ۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی جب پھپھو پرجوش آواز اور خیر مقدمی کلمات بولتے ہوئے زویا اور ولید کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان دونوں کو اتنے عرصے بعد اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو تو وہ ساکت سی پلک جھپکے بغیر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ زویا اس کی بچپن سے جوانی تک بہن کم دوست زیادہ تھی، اور ولید جس کی دوستی غیر مشروط تھی، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی تھی۔ دل ساری بے اعتنائی کو بھلا کر ایک پل کو تو بلیوں اچھلا تھا، دوسرے لمحے نفرت و عداوت سے پتھرا سا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ سنو بیا، تم آج میری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ باہر کی طرف لپکتے ہوئے زویا نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف اسے کھینچا۔ اسے زویا سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی صوفے پر گرتے ہوئے زور سے اچھلی تھی۔ چھوڑو مجھے کوئی بات نہیں سننی تمہاری۔ اس نے پورا زور لگا کر اپنی کلائی چھڑانا چاہی۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، ایک بار کر کے اب تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ زویا نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی بلکہ دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیا تم بہت اچھی تھی جب تک سب کچھ تمہارے ساتھ اچھا تھا، سب لوگ اچھے تھے، پیار کرتے تھے، محبت جتاتے تھے، ہر آسائش ہر آرام میسر تھا، تو اب یہ انصاری سے اچھا نرم دل اور محبت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں کسی کی نظر میں۔ منظر بدلا، لوگ کجروی پر اتر آئے، آسائشات نے منہ موڑا، وقت نے آزمائش کے بھنور میں 4 چکر کیا دیے، تمہارا سارا اچھا پن، تمہاری نرم دلی، تمہاری محبت بھری فطرت کا سارا ملمہ اتر گیا۔ تو اچھی پھر تم تو نہ ہوئی، قسمت اچھی رہی، مہربان تو تم بھی، ہمدرد اور نیک طبیعت تو تمہارے اندر سارا کھوٹ ہی تھا۔ سارا ملمہ وقت کی ایک آزمائش نے جیسے دھو ڈالا۔ یہ ہے اصل ابیا انصاری، بولو۔ زویا ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں پر مضبوط کیے، نظریں اس کی خزاں رسیدہ چہرے پر گاڑے، ارد گرد سے بیگانہ چبا چبا کر کہے جا رہی تھی، ہاں یہی تھی میں، کھوٹی اور جھوٹی، بری اور بد کردار۔ سنو، تم نے اس کھوٹی اور دھوکے باز مکار ابیا سے جان چھڑا لی، تو اب کیوں اس سے دوسری بار فریب کھانے آئی ہو؟ اس کے چلے آنے سے تمہارے گھر کی ساری بدنمائی، ساری کثافت دھل گئی، سب کچھ کھرا اور سچا ہو گیا۔ پھر اس بدتینیت بیا کے پاس کس لیے آئی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اسی نفرت سے کہتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانے کے لیے زور لگانے لگی۔ زویا پلیز، تم اس لیے نہیں آئی تھی ادھر۔ پیچھے کھڑے ولید نے آگے بڑھ کر زویا کو جیسے یاد دہانی کروائی۔ معلوم ہے مجھے میں کس لیے آئی تھی ادھر، اس پتھر سے سر پھوڑنے۔ وہ کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ ملمہ اترنے کے باوجود میرے دل کو یقین ہے کہ میری نرم دل بہن کا کردار انمول ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ چھوڑو مجھے۔ بیا کو اس کی زوردار گرفت پر سٹ تیش آ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس دبلی پتلی زویا میں اتنی طاقت ہے۔ بیا میں تمہیں کوئی تانا دینے نہیں آئی، کوئی چوٹ لگانے نہیں آئی، میں جانتی ہوں وقت کے ہاتھوں تم پہلے ہی بہت زخم کھا چکی ہو۔ میں تو تم سے انسانیت کے ناطے پرانے رشتوں کے حوالے سے منت کرنے آئی ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے آئی ہوں، اس لاچار بیمار بستر مرگ پر پڑی ماں کی مرتی ہوئی سے سکتی ممتا کو واسطہ دینے آئی ہوں کہ آ کر ایک بار، فقط ایک بار ممی سے مل جاؤ، ان کی ترسی نگاہوں کو اپنی ایک جھلک دکھا جاؤ۔ بیا، ہم تو خالی دامن خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں، نہ دھن دولت نہ رشتوں کے سہارے، صرف یہ ماں ہی بچی ہے، ہماری آخری پونجی۔ خدا کے لیے بیا، تمہیں اپنے زخمی دل کا واسطہ، کسی بھی طرح ہم پر رحم کھاؤ، ایک بار آ کر ممی سے مل جاؤ، وہ مر رہی ہیں بیا، ممی مر رہی ہیں۔ کہتے کہتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی، اور اسے خود بھی نہ پتا چلا کب اس کی پلکوں پر 2 موتی آ کر اٹک گئے، آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا۔ کیا بیا بھابھی کو دیکھنے نہیں گئی؟ زویا اور ولید نے پھپھو کی حیران سی خود کلامی نہیں سنی، مگر بیا نے سن لی۔ پل بھر کو اسے لگا اس کا سارا بدن برف بن گیا ہے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گڑبڑا کر سر جھکا لیا۔ بیا، زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، چھوٹی تائی کی حالت واقعی اچھی نہیں، کوئی ٹریٹمنٹ ان پر اثر نہیں کر رہا، ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ کسی دوا سے یہ اچھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود اچھی نہیں ہونا چاہیں گی، اور وہ واقعی ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی۔ ان کی ول پاور دم توڑ رہی ہے، جینے کی امنگ ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ پہلے پہل مجھے کہتی تھی کہ ولید کسی طرح بیا کو ایک بار میرے پاس لے آؤ، اب تو بس خالی خالی نظروں سے تکتی رہتی ہیں۔ یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی اور موت کی ڈوری قدرت نے تمہارے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ ولید اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولا، زندگی اور موت کا اختیار ایک انسان کی ہے نا؟ وہی کڑوا پن اس کی ہنکار سے چھلکا جو اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔
ہاں، ایک انسان کی۔ تم سمجھتی ہو اور ہو سکتا ہے درست سمجھتی ہو کہ تمہاری زندگی کے کسی بھی غلط فیصلے کا اختیار انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر تمہارے ساتھ برا کیا۔ اگر اب تم بھی ایسے ہی کرو گی تو ان میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں خود کو ایسی نیکی کرنے سے قاصر پاتی ہوں، تو بتاؤ کیا کروں؟ وہ لاچاری سے بولی۔ زویا اب بھی رو رہی تھی مگر بے آواز آنسوؤں کے ساتھ۔ بیا، اتنی ظالم، اتنی خود غرض نہ بنو کہ… زویا نے دانتوں تلے زبان دبا کر جیسے کسی سخت بات کو روکا اور ہونٹ کچلنے لگی۔ یہ صرف تمہاری جھجک ہے، محض انا کی ضد جو تمہیں جھکنے سے روک رہی ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لے جاتا ہوں، ایک بار کوشش تو کرو اس انا سے اپنا دامن چھڑانے کی۔ ولید نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، اس نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کسی فیصلے کو خود کرنے کا اختیار تو ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زویا نے بھیگتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اور غصے سے لب بھینچ لیے۔ میں کوشش کروں گی آنے کی، اور نہ آ سکی تو سمجھنا میں بے بس تھی، وہ کہتے ہوئے تیزی سے ان دونوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ پھپھو، آپ ہی سمجھائیں اسے، اس نے جاتے جاتے زویا کی ملتجی آواز سنائی۔ غیر اختیاری طور پر پھپھو کا جواب سننے کے لیے اس کے قدم سست ہوئے تھے۔ زویا، میں کس قابل کی کسی کو سمجھاؤں؟ اور زور زبردستی سے کچھ بھی سنورا نہیں کرتا۔ تم لوگوں نے سمجھا لیا، منت سماجت کر لی، جو تم کر سکتے تھے، اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اللہ سے دعا کرو۔ دلوں کو موڑنے کی طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے گا تو یہ کسی کے کہے بغیر خود سے مان جائے گی، اور نہ چاہے تو تم اور میں لاکھ سر پٹکتے رہیں، کچھ حاصل نہیں۔ میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں پھپھو، ہم جا رہے ہیں۔ وہ بھاری قدموں سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بیڈ کے عین سامنے دیوار پر رافع کی تصویر لگی تھی۔ یہ کس نے لگائی؟ وہ چند لمحے پہلے کی کشمکش بھول گئی اور تصویر کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھپھو نے، مگر کیوں؟ اسے لگا رافع کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہیں اور وہ اسے اندر تک پڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر مڑی، تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد پھر رک کر تصویر کی طرف دیکھنے لگی۔ دلوں کو موڑنے کی طاقت اگر واقعی اللہ کے پاس ہے پھپھو، تو پھر یہ بے جان تصویر کیا کر سکتی ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تصویر اتار دی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ پھپھو کو پتہ چل گیا، میں ممی کو دیکھنے ہسپتال نہیں گئی، اگر انہوں نے آ کر پوچھا تو میں کیا کہوں گی؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ زریاب کا دوبارہ فون آ چکا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کاش تم ابھی میرے سامنے نہ آئے ہوتے، میں کسی فیصلے پر پہنچ گئی ہوتی۔ یہ دھودھاری فیصلے کی کند چھری تو میرے اور میری اذیت بڑھا رہی ہے۔ زریاب، میں کیا تم سے ملنے کی خوشی مناؤں؟ اس نے بے بسی سے سر تھام لیا۔ دو دھاری فیصلہ کیوں بیا؟ تم سوچ چکی ہو، تمہیں رافع کے ساتھ نہیں رہنا۔ رافع کے آنے میں اب دن ہی کتنے ہیں؟ بمشکل 1 ماہ یا چند دن اور… تو یہ اچھا ہوا کہ زریاب کی بے چینی اسے تم تک لے آئی، فیصلہ کرنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ اور زویا، ولید ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ممی کو دیکھنے جانا چاہیے۔ تھوڑے دنوں بعد بھی تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہے، تو بہتر نہیں پہلے سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ کر لوں؟ اور یہ سب قدرت نے میرے فیصلے کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے۔ مجھے آج ہی ممی کو دیکھنے جانا چاہیے، وہاں جانے سے ہی مجھے اس کشمکش سے نجات ملے گی۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی، اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اسی وقت باہر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری، وہ جلدی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس وقت پھپھو کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی بہانہ اس کے ذہن میں تیار نہیں تھا۔ سعدیہ بیگم نے دروازے میں کھڑے ہو کر چند لمحے اسے دیکھا اور پھر واپس مڑ گئیں۔ اف، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکوں گی، ان سے کچھ بھی نہیں چھپا سکوں گی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ میں زریاب سے مل کر آئی ہوں اتنی دیر تک تو… اسے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ میں کبھی بھی پھپھو سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکوں گی، مجھے جب بھی اس گھر سے جانا ہوگا خاموشی سے ہی جانا ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچے جا رہی تھی۔ رافع کا فون ہے، بیا آ کر بات کر لو۔ پھپھو کی آواز پر اسے بعدن ناخواستہ اٹھنا ہی پڑا۔ اس کی طبیعت 2-3 دن سے سست سی تھی، حرارت سی محسوس ہوتی رہی تھی، شاید ذہنی دباؤ کا نتیجہ جسمانی نکاہت کی صورت میں نکل رہا تھا۔ اس دوران اس نے پھپھو کا حتی الامکان سامنا کرنے سے گریز کیا تھا، زریاب کا فون بھی اٹینڈ نہیں کیا اور ممی کو دیکھنے بھی نہیں جا سکی، بس اسی طرح خالی الذہن بیٹھی رہی۔ تم میرا فون کیوں اٹینڈ نہیں کرتی؟ رافع کے استحقاق بھرے انداز نے اس کے اندر آگ ہی لگا دی۔
دیکھیں مسٹر رافع، آپ جس عہد کا مجھے پابند کر کے ادھر کسی بے زبان بکری کی طرح باندھ گئے ہیں، اس عہد کی رو سے کسی بھی طرح مجھ پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ میں آپ کی کالز ریسیو کرتی پھروں۔ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے جلد کریں، میں اس اذیت سے نہیں گزر سکتی، میں شاید اب اور ادھر نہ رک سکوں۔ وہ تیز لہجے میں بولتی چلی گئی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس طرح کسی سے بات کرتے ہیں فون پر؟ جب کوئی اتنی دور سے فون کرے، وہ حق جتانے والے انداز میں جھلا کر بولا تھا۔ اور تم کیسے جا سکتی ہو گھر چھوڑ کر؟ ابھی ہمارے درمیان یہ کاغذی رشتہ موجود ہے۔ آپ اگر مکر نہیں رہے تو اس رشتے کو ختم کرنے کا مجھ سے وعدہ کر کر گئے تھے، اور اگر آپ کو اپنے وعدے کا پاس نہیں تو میں بھی کسی کی پابند نہیں۔ وہ بلا جھجک بولی، میرے آنے تک تم ادھر رہنے کی پابند ہو۔ کیا تمہیں بار بار ریمائنڈ کروانا پڑے گا؟ تمہارا سیل فون آج کل بزی ملتا ہے، اور مجھ سے تم بات نہیں کرنا چاہتی، کال ریسیو نہیں کرتی، اس سے میں کیا سمجھوں؟ رافع کی بات پر ایک پل کو اس کا رنگ اڑا۔ جو آپ کا جی چاہے آپ سمجھیں۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہ کر بولی تھی، لگتا ہے کوئی نیا دوست مل گیا ہے، یا کسی پرانی دوستی کی تجدید ہو گئی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی بات پر وہ فوری طور پر کچھ نہ بول سکی۔ آپ کو پتا ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط، مگر مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ وہ جیسے تنگ آ کر بولی، کون سی بات؟ وہ انجان بنا، اپنے وعدے کی پاسداری۔ پیپرز آپ مجھے وہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں، میں بتا رہی ہوں میں شاید اب ادھر نہ رک سکوں۔ کیا تمہارے نزدیک یہ اتنی معمولی سی بات ہے؟ وہ پہلی بار سنجیدگی سے بولا تھا۔ معمولی بات میرے نزدیک نہیں، یہ آپ کے نزدیک بے حد معمولی تعلق ہے، جسے آپ اب تک بادل نخواستہ نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اسی طرح ٹال مٹول سے کچھ دن اور سرکانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں واقعی اب نہیں رک سکتی۔ وہ فون رکھنے لگی تھی۔ پلیز بیا، جہاں اتنا انتظار کیا، چند دن اور میرے آنے سے پہلے تم کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ جس آزادی کے لیے تم تڑپ رہی ہو، ساری زندگی بھی ایڑیاں رگڑتی رہو گی تو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اور میرا کہنا خالی دھمکی نہیں، تم جانتی ہو میں آنے سے پہلے تم سے کچھ کہہ کر آیا تھا، شاید تم نے سنا بھی نہیں تو یاد کیا رکھنا تھا، اور میں اپنے ہی لفظوں کے سہارے نئی امیدیں لگا بیٹھا تھا، اور تم میرے دور آتے ہی اور بھی دور نکل گئی۔ مگر میری ان باتوں کو بھولنا نہیں، تمہاری اس گھر میں موجودگی تمہاری آئندہ آزادی سے مشروط ہے، ورنہ پھر عمر بھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ وہ فون بند کرتے کرتے کیا کچھ کہنا گیا تھا، بیا وہیں سن کھڑی رہ گئی۔ جس آزادی کے لیے تم تڑپ رہی ہو، ساری زندگی ایڑیاں بھی رگڑتی رہو گی تو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اسے لگا رافع ابھی اس کے کانوں میں چلا رہا ہے۔ کیا یہ رافع تھا اس طرح بات کرنے والا؟ اسے حیرت سی ہوئی۔ کیا کہہ رہا تھا رافع؟ پھپھو سبزی کی ٹرے اٹھائے ادھر ہی آ بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ ذرا بیٹھ کر میرے ساتھ سبزی تو بنوا دو، آج تو دیر ہو گئی، دوپہر کو کیسے کھانا پکے گا؟ وہ تشویش سے کہنے لگی، نہ پکے، یہاں کون سے کھانے والے بیٹھے ہیں؟ وہ جی میں بڑبڑاتے ہوئے بیزاری سے پالک کے پتے توڑنے لگی۔ رافع تم سے کون سا وعدہ کر کے گیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ یہی وقت ہے بیا، بتا دو، آج یہ پہاڑ بھی سر کر لو۔ کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ رافع کو آنے دیں، پھر آپ کو بھی پتا چل جائے گا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، کیا کوئی سرپرائز ہے؟ وہ بھول پن سے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے رافع کو بتایا ہے کہ وہ ماموں بننے والا ہے، خوشی کے مارے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ اب روشی کو فون کر رہا ہوگا۔ تم نے بات کی روشی سے؟ اس کا کل 2 بار فون آیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ آج کر لوں گی۔ وہ بیزاری سے پھر پتے توڑنے لگی۔ میری تو دلی آرزو ہے میں جلد سے جلد تمہاری اور رافع کی یہ خوشی بھی دیکھوں، پھر سمجھوں گی میرے مولا نے مجھے دنیا میں ہی مالا مال کر دیا، کوئی حسرت نہ رہنے دی۔ میں تو کہتی ہوں تم کسی ڈاکٹر کو آج دکھا ہی آتی ہوں۔ چند لمحوں بعد بولی تو اسے کوف سی ہونے لگی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ طبیعت اچھی نہیں لگ رہی تمہاری، صبح بھی جسم گرم ہو رہا تھا، موسم بدل رہا ہے۔ اب بھی تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، انہوں نے اس کی کلائی کو چھو کر کہا۔ ٹھیک ہوں میں، تم نے کچھ سنا؟ وہ چند لمحوں بعد پھر بولی، کیا زریاب پاکستان آیا ہوا ہے؟ وہ بھی جائیداد میں اپنا حصہ لینے؟ انہوں نے گویا دھماکہ کیا۔ بیا نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ اور اس کی خواصت دیکھی ہے تم نے؟ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بولی، ایک تو اس بیچاری فریال کو مردوں سے بدتر حال میں کر کر ادھر بھیجا، اور طلاق دینے کی شرط پتہ ہے کیا رکھی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ حق مہر پہلے ہی معاف کروا لیا، بلکہ لکھوا لیا بیچاری سے، 50 لاکھ روپے تھا، اور اب طلاق کے لیے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔
تو بیا پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں، 10 بار گھنٹیاں بجتی ہیں، اٹھاتی ہوں تو کوئی نہیں۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ میرے سر میں درد ہے، کچھ دیر ریسٹ کروں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتی بپ سے کھلی تھی۔ زریاب کا نمبر دیکھ کر اس نے موبائل پھر سے تکیے کے نیچے گھسا دیا۔ بپ مسلسل بج رہی تھی اور وہ چاہنے کے باوجود موبائل آف نہ کر سکی۔ بیا، اگر تم شام 5 بجے مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں گھر چلا آؤں گا اور پھر سارے فیصلے وہیں تمہاری اس مسکین پھپھو کے سامنے کر ڈالوں گا۔ تم جس طرح مسلسل مجھے نظر انداز کر کے اپنے سارے حساب چکا رہی ہو، یہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے۔ پاس آ کر اگر یوں ہی دور جانا تھا تو پھر یہ آگ تم نے میرے اندر بھڑکائی کیوں؟ بجھی ہوئی چنگاریوں کو کیوں ہوا دے کر شعلے بنایا؟ اب ان شعلوں میں تمہیں خود کو سب کو بھسم کر ڈالوں گا۔ تمہیں شام کو مجھ سے ملنے آنا ہی ہوگا، یاد رکھو۔ زریاب کی چنگھاڑ بند ہوتے ہی سیل فون سے ٹون ٹون کی آواز آنے لگی۔ وہ فون اٹینڈ کر کر پچھتائی۔ اس کا یہ تحقمانہ انداز اور انتقامی طرز عمل۔ زریاب، میرے پاس اب بھسم کرنے کے لیے بچا ہی کیا ہے سوائے اس بدن کے؟ گوشت پوش کے اس بے قیمت بدن کو تم پامال کر کے کون سی راحت پاؤ گے؟ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں میں اس شام تم سے ملنے چلی گئی۔ وہ سر پکڑے بستر پر بیٹھی تھی۔ یہ سیل فون اسے رافع جانے سے پہلے دے کر گیا تھا۔ رافع سے تو شاید اس نے 1-2 بار ہی بات کی تھی فکس لائن پر۔ زریاب کی کال کہیں پھپھو اٹینڈ نہ کر لیں، اس لیے اس نے زریاب کو اس دن اپنا سیل نمبر دے دیا تھا اور زریاب نے اس واسطے کے ذریعے دلوں کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا تھا، بہت سی غلط فہمیوں کو رفع کیا تھا اور بہت سی نئی امیدوں کا گلستان مہکایا تھا۔ مگر رافع کے فون کے بعد وہ ڈر سی گئی تھی۔ رافع اسے آسانی سے آزاد نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ میرا زریاب سے کیا معاملہ چل رہا ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر کا وہ وحشی جاگ نہ پڑے جو روشی کے معاملے پر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ابھی فی الحال زریاب سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی اور اس نے بے قراری میں مسلسل فون کر کر کے اسے زج کر ڈالا تھا۔ شام 5 بجے اگر میں نہیں جاتی تو وہ واقعی گھر آ جائے گا، اور جاؤں تو کیسے؟ پھپھو سے کیا کہوں گی؟ وہ تو آج صبح مجھے ہاسپٹل کا بہانہ کر کے گھر سے اکیلے جانے نہیں دیں گی، اور حیرت ہے پھپھو نے مجھ سے پوچھا نہیں اس شام میں کہاں گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو مالی سے کیاریوں میں گوڈی کروا رہی تھی۔ یہ مالی بھی آفس کی طرف سے ہفتے میں 3 دن آتا تھا۔ پتہ نہیں رافع کی جاب کتنی اچھی ہے جو ایسی سہولتیں ہاتھ باندھے ساتھ ملی ہیں۔ مجھے اس کے غصے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، صبر کے ساتھ رافع سے علیحدگی حاصل کرنی چاہیے۔ میری جلد بازی بہت کچھ خراب کر دے گی، مگر شام کو زریاب کو کس طرح ٹالوں؟ آج تو جانا ہی ہوگا۔ وہ برش لے کر بالوں میں آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے کوئی معقول بہانہ سوچنے لگی۔ تم شام کو میرے ساتھ ہسپتال چل رہی ہو نا؟ پھپھو اچانک ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ گڑبڑا سی گئی۔ شام کو؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ پھپھو آج شام کو تو نہیں، کل صبح چلوں گی۔ وہ اصل میں پھپھو میری دوست ہے شاہانہ، اس کی انگیجمنٹ ہے، اس نے بہت ضد اور اصرار سے بلایا ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا یہ سب اس کے منہ سے کیسے پھسلا۔ تمہاری دوست؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس نے تو اس 1.5 سال کے دوران کسی دوست سے ملنا تو دور کی بات، کسی کا ذکر تک نہیں کیا تھا، اور اب جانے کا تذکرہ؟ میں نے تو سب سے ملنا جلنا رابطہ کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اسے روشی کے ذریعے میرا نمبر مل گیا تو بار بار فون کرنے لگی۔ مجبوراً مجھے اس سے بات کرنی پڑی۔ پھر یوں اکیلے پڑے پڑے چند ایک بار اس سے بات کرنے کے بعد اچھا لگا تو میں کبھی کبھار اس سے بات کرنے لگی۔ اب اس نے بس ضد اصرار اپنی منگنی پر بلایا ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر آپ منع کرتی ہیں تو نہیں جاتی، اس نے آخر میں قدرے مظلومیت سے کہا۔ وہ کچھ دیر بول ہی نہ سکی۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ ان کے سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ اپر مال پر ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہسپتال ادھر سے کچھ ہی دور ہے، اگر میرے ساتھ چلو گی تو اچھی بات ہے، ورنہ ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر کے مجھے ہسپتال لے جائے گا، واپسی پر تمہیں لے لیں گے۔ انہوں نے اتنی پرفیکٹ پلاننگ بتائی کہ وہ جواباً کوئی اعتراض ہی نہ کر سکی، اور اپر مال کا نام لینے پر دل میں خود کو کوسا۔ میں کل آپ کے ساتھ چلوں گی نا ہسپتال، پھر آپ کو شام کو رہنے دیں، کل ہم اکٹھے ہی چلے جائیں گے۔ اس نے مضطرب لہجے میں آخری کوشش کی اور ان کی شکل دیکھنے لگی۔ بیٹا دیکھو، بیمار کا معاملہ ہے، بیمار بھی وہ جو آس کی شمع جلائے بیٹھا ہے۔ زویا کے آنسو اس دن سے میرے دل پر گر رہے ہیں، کیسے بلک رہی تھی بیچاری، اور میری سستی دیکھو اتنے دنوں سے جا ہی نہیں سکی، اور اب 1 دن اور ٹال دوں؟ ان کے لہجے پر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے تو ابھی تک جانے کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا تھا، اور زویا کا رونا اسے ایک بار بھی یاد نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی غائب دماغی کی حالت تھی۔ پھپھو اصل میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، اکیلے مشکل لگ رہا ہے، وہ ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ کل صبح وعدہ، آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی، صرف زریاب سے ملنے کے لیے یہ وعدہ بھی کر بیٹھی جو شاید کبھی نہ کرتی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری خوشی، مگر شام کو کس وقت جاؤ گی؟
5 بجے تک نکلوں گی، اس نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور وہیں رہے گا، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کر تم نکل آنا، وہ کہتے ہوئے جانے لگی۔ وہ انہیں منع کرتے کرتے رک گئی۔ فی الحال اتنا کافی تھا، اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس روز شام بھی ایک طویل انتظار کے بعد آئی تھی۔ اس نے اپر مال پر ڈرائیور کو ہوٹل سے کافی دور اتر کر واپس بھجوا دیا تھا۔ واپسی پر میری دوست مجھے ڈراپ کر دے گی، پھپھو کو بتا دینا جا کر، اس نے کہہ کر اسے روانہ کر دیا تھا۔ اگرچہ اس طرح تیار حلیے میں اکیلی سرے شام رواں ٹریفک کے بیچ سے گزر کر سڑکیں کراس کرنا اور واک کرتے ہوئے ہوٹل تک جانا اسے خود بھی خاصا عجیب لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے دیکھ لے، اس کے دل میں نیا وسوسہ جاگا۔ رائل بلو کلر کی نازک کڑھائی والے سوٹ میں دوپٹہ اپنے گرد لپیٹنے کے باوجود اسے پسینے آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے، ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہوں جو اس پر مرکوز ہیں، اور وہ جانتی ہے وہ کسی سے چوری چھپے ملنے جا رہی ہے۔ رافع کی منقوہ ہونے کے باوجود اس کا ایک ایک قدم من بھرکا ہو رہا تھا۔ تم پیدل آئی ہو؟ زریاب ہوٹل کے انٹرنس کے قریب ہی سے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے مل گیا۔ نہیں، ڈرائیور سے میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے ذرا دور اتار دے، تھوڑا سا چلنے سے ہی وہ تھک گئی تھی۔ آخر کس سے اتنا ڈرتی ہو تم؟ کہا تھا نا میں آ جاتا ہوں پک کرنے تمہیں۔ وہ اس کی کیفیت سے کیا سمجھا کہ اس کے دونوں ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ اس سہارے کو پکڑ کر جیسے کھڑے رہنے کے قابل ہوئی۔ ہم کہیں بیٹھ نہیں سکتے؟ شور، روم میں چلتے ہیں، پھر آرام سے بات کر لیں گے۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے بازو مائل کرتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا۔ ابھی نے کنکھیوں سے ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھا اور تیزی سے دائیں طرف ہوتے ہوئے اس کے حلقے سے نکل گئی۔ روم میں نہیں، یہیں ہال میں یا کسی اوپن ایئر میں۔ روم میں زریاب بے خود ہونے لگتا تھا، اس کے ضبط کا ہر بندھن ٹوٹنے لگتا اور اس کے نرم گرم جملے بیا کو بھی پگلانے لگتے تھے۔ اسے ان لمحوں سے خوف آتا تھا، نہ جانے کیسا ہراس تھا جو چاہنے کے باوجود بھی اسے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیتا۔ وہ زریاب کو چاہتی تھی اور اس کی چاہت کا اظہار جسے سرشار کر دیتا، اندر بھڑکتے پیاس کے صحرا پر ٹھنڈی بارش کی طرح برستا محسوس ہوتا، مگر ابھی وہ اس بارش کو برسنے کی اجازت دینا نہیں چاہتی تھی۔ باہر کہیں بیٹھ کر ہم بھلا کیا بات کریں گے؟ زریاب کو اس کی تجویز پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی بات کرنی ہوگی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو زریاب کو اس کا ساتھ دینا ہی پڑا۔ بیا، مجھے سب سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اس نے بیٹھتے ہی ویٹر کو فریش جوس لانے کا آرڈر دیا تھا۔ کون سا سوال؟ تم مجھے معاف کر چکی ہو نا؟ پتہ نہیں، بظاہر میں خود کو قائل کرتی ہوں، مگر میرا دل، کیا ہمارا ملن تمہارے دل کی چاہ نہیں؟ اس نے بے اختیار ہی اس کے ٹیبل پر دھرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پلیز زریاب، اس نے مزاحمت کی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ابھی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ بیا، مجھے نہیں پتا تھا تم ان دقیانوسی لوگوں میں چند ماہ رہ کر اس قدر پسماندہ خیالات کی مالک ہو جاؤ گی۔ ایک سوال کا جواب مجھے بھی چاہیے، بالکل سچ سچ۔ وہ اس کی بات کا نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی۔ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دل گرفتگی سے بولا۔ فریال کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ چونکا تھا۔ ہر کسی کے منہ پر فریال کے دکھوں کی کہانی ہے۔ فریال جب سے واپس آئی ہے بیچاری بے حال ہو گئی ہے۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتائیں پلیز، اس نے سینے میں گڑی پھانس نکالی۔ تو سنو، اس نے ان 8 ماہ میں جتنا میرا جینا دوبر کیا، اگر میں سچ تمہیں بتاؤں تو تم یقین نہ کرو۔ میرے خیال میں تم ایک بار خود اس بیچاری فریال سے مل کر اس سے پوچھ لو تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ میرا اعتبار تم کیوں کرو گی؟ کیونکہ میں ایک بار تمہارا اعتبار کھو چکا ہوں۔ اور قسمیں کھانا نہیں چاہتا، قسم جھوٹے کھاتے ہیں، وہ سچ جھکائے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے اسے طلاق دے دی؟ نہیں، وہ حق مہر کے علاوہ ایک موٹی رقم اور پراپرٹی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ زریاب کی بات پر بیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ حق مہر معاف کروا کر باقاعدہ لکھوا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نہیں جانتا تمہاری سورس آف انفارمیشن کیا ہے، مگر یہ سب جھوٹ ہے، بوگس ہے اور میرے خلاف پروپیگنڈا۔ اور بیا، میں سچ بتاؤں، اس پروپیگنڈے کی وجہ سے مجھے سب سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اسی لیے انصاری ہاؤس نہیں گیا، یہاں ہوٹل میں پڑا ہوں اور اپنے فادر کی پراپرٹی میں سے حصہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ رقم لے کر فریال کے توق کو اپنے گلے سے اتار پھینکوں۔ اس شادی نے جتنی مجھے اذیت دی ہے، اتنا ہی مجھے مالی نقصان پہنچایا ہے۔ میں اب اس قصے کو کسی بھی طرح نپٹانا چاہتا ہوں۔ یہ سب ڈیڈی کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں اپنی انا اور جھوٹا وقار اتنا عزیز تھا کہ انہوں نے اس کھیل میں اکلوتے بیٹے کی زندگی اور اس کے دل کی واحد خوشی کو آگ لگاتے ہوئے ایک پل کو نہیں سوچا
کہ اس پر کیا بیتے گی، اس لیے مجھے سب سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اپنا حصہ لے کر رقم فریال کے منہ پر مار کر سب سے کنار کش ہو جانا چاہتا ہوں، اور میں اس موقع پر اپنی زندگی کا گولڈن چانس ہی سمجھوں گا کہ قدرت نے میرے دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایک بار پھر مجھے تم سے ملوا دیا۔ اگر ہم دونوں کا ملن دوبارہ ممکن نہیں تھا تو بیا، ہمیں قدرت دوبارہ کیوں ملاتی؟ بیا، سب کو چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، ہم دونوں ایک نئی اور مکمل محبت بھری پرسکون زندگی کی شروعات کریں گے۔ ان سب لوگوں نے مل کر ہماری زندگیوں سے کھیل کھیلا ہے، ہمیں اب ان سے کٹ کر علیحدہ ہو جانا چاہیے، مل کر نئی زندگی کی مضبوط بنیاد رکھنی چاہیے۔ میرے پاس بس گنتی کے چند دن ہیں، کل میں کراچی جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے یا شاید 1.5 ہفتے کے لیے، اس کے بعد میرے پاس صرف 20 دن ہوں گے۔ تم بتاؤ، تم کیا کہتی ہو؟ وہ آخر میں پرجوش لہجے میں کہتے کہتے رکا، میں کیا کہوں، میں تو ابھی بندھی ہوئی ہوں، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے بولی، پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو زریاب کی باتوں پر یقین آ چلا تھا، اور اسے شروع سے پتہ تھا زریاب جھوٹ نہیں بولتا، ورنہ وہ شاید اس کا کبھی اعتبار نہ کرتی۔ تم کیوں رافع کو مجبور نہیں کرتی؟ اگر تم کہو تو کسی وکیل سے مل کر اسے نوٹس بھجوا دیتے ہیں، وہ تمہیں تنہا اور بے سہارا سمجھ کر ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ وہ تمہارے مطالبے پر تمہارے اس جائز حق کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ویٹر جوس لے آیا تھا، زریاب نے گریپ فروٹ جوس کا گلاس اس کے آگے کیا، اسے ابھی بھی یاد تھا کہ بیا کو یہ جوس پسند ہے۔ وہ اسٹرا لبوں سے لگا کر پینے لگی، اسے پیاس لگ رہی تھی۔ پھر کیا کہتی ہو بیا؟ وہ چند لمحوں بعد پھر بولا، میں کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم خود کو تیار کرو گی تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تمہیں اس طرح تنہا اداس سا دیکھ کر یقین مارو میرے دل پر جیسے چھریاں سی چلتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے بیا، میں تمہارے اس ادا سے روپ کو اپنے سینے میں سمیٹ لوں اور سارے جہان کی خوشیاں، سارے زمانے کی مسکراہٹیں اور تمہاری وہ کھنکتی کھلکھلاتی ہنسی تمہیں لوٹا دوں۔ کاش یہ سب میرے بس میں ہو بیا، مجھے ایک بار اپنا کر یہ موقع تو دو۔ تمہارے ہر دکھ، ہر اذیت کی تلافی نہ کر دوں تو زریاب نہ کہنا۔ تمہیں دیکھ کر خود پر اختیار کھونے لگتا ہے بیا، مجھے تو لگتا ہے یہ بیچ کا عرصہ ہمارے بیچ آیا ہی نہیں۔ اگر آیا بھی ہے تو جیسے مزید رعنائیاں بخش گیا ہے، یا جب تم دسترس میں تھیں کبھی اتنی حسین، اتنی مکمل اور انچھوئی نہ لگی تھی جتنی اب۔ بیا، میرا دل میرے بس میں نہیں، پلیز جلدی کسی فیصلے پر پہنچو، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، پلیز۔ وہ ایک بار پھر اسی دیوانگی بھری وحشت میں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ آنکھوں میں محبت کی بھڑکتی لو دہکائے کہہ رہا تھا۔ بیا کے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رافع کی واپسی تک کچھ بھی ہونا مشکل ہے، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ اس بار اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی، زریاب کے ہاتھوں کی گرفت میں اس کا دل بھی آ گیا تھا۔ تمہارے سینے میں 2 دل ہیں بیا، ایک جو میری محبت پر پور غرق ہے، دوسرا رافع کی مجبوری سے بندھا ہے، اور بیا یہ دونوں دل دھڑکتے رہیں گے اور تمہاری اذیت کا سامان کرتے رہیں گے۔ رافع سے پیچھا چھڑانا اتنا مشکل نہیں، تم حامی تو بھرو۔ اس کی دودھیاں نرم ملائم کلائیوں پر اب زریاب کی انگلیاں آہستہ آہستہ سرسرا رہی تھیں۔ بیا کے تن بدن میں ایک پرخوف لہر سی دوڑنے لگی، سارے بدن کی پیاس جیسے ان انگلیوں میں سمٹ آئی تھی۔ کاش ان کلائیوں میں دھڑکتی نبضوں کے ساتھ وقت کی سوئیاں بھی تھم جائیں۔ بیا، روم میں چلیں؟ زریاب کی مدھم سی سرگوشی اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اچانک بیا کے بیگ میں بجتے موبائل کی بپ نے دونوں کو وحشت کے اس صحرا سے نکالا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ پھپھو اس کی واپسی کے لیے فکر مند تھیں۔ ڈرائیور کو بھیج دوں؟ تم نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ اب کیسے آؤ گی؟ رات بہت ہو چکی ہے، میں آ جاؤں گی، شاہانہ مجھے ڈراپ کر دے گی، تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ زریاب کی دہکتی نگاہوں سے پگھل رہی تھی، آواز کی لرزاہٹ پر قابو پا کر بولی اور موبائل آف کر دیا۔ آپ مجھے ڈراپ کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ کمزور لمحے اس پر پوری طرح سے حاوی ہو جائیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بیا، اتنی ظالم نہ بنو، چلو کچھ دیر اوپر چل کر اطمینان سے بیٹھتے ہیں، پھر چلی جانا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہے۔ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچے اور بیگ سنبھال کر اٹھنے لگی۔ اوکے، اوپر نہیں چلتے، مگر کچھ دیر تو اور بیٹھو، ڈنر تو ساتھ کر لیں پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ نہیں، ڈنر میں دیر ہو جائے گی۔ وہ پھپھو کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی۔ اچھا تھوڑی دیر تو اور بیٹھو۔ زریاب کے اصرار پر وہ مجبوراً بیٹھ گئی۔ اور ہاں، پتہ بھی تو چلے تایا جان کو کہ جس بدکردار لڑکی کو وہ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اب ان کے بیٹے کی زندگی کا ناگزیر حصہ بن چکی ہے۔ پھر کیسے مجھے دھتکار سکیں گے؟ اور ممی اگر اس وقت ڈٹ جاتی، مجھے بے قصور جانتے ہوئے میری ڈھال بن جاتی
جاتی، انہوں نے تو الٹا مجھے گنہگار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ پھپھو کے گھر ایک رات بلا اجازت رہنے پر مجھے معتوب ٹھہرایا گیا اور ممی نے میرے گناہ پر تصدیق کی مہر لگاتے ہوئے مجھے اسی گھر کی طرف سے روانہ کر دیا۔ گویا انہوں نے میرے گنہگار ہونے کا اعتراف سب کے سامنے کر لیا، آج میں بھی کسی کے آگے سر اٹھا کر بات کر سکتی۔ سارا قصور، ساری غلطی ممی کی کمزوری کی ہے، اور پھر سب کہتے ہیں انہیں معاف کر دوں، ان سے مل لوں جا کر جنہوں نے جانتے بوجھتے مجھے بربادی کے اس گھڑے میں دھکا دیا۔ واپسی پر وہ زریاب کے ساتھ گمسم سی راستہ بھر یہی کچھ سوچتی رہی۔ اسے اب فیصلہ کرنا آسان لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن آگے ہی آگے زریاب کے ساتھ کہیں اور محو پرواز تھا۔ اسے پیچھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، نہ رافع سے تعلق، نہ اس کی ضدی اکھڑ طبیعت اور نہ پھپھو کی بے ریا محبت۔ وہ تو اب جلد سے جلد زریاب کی ہو جانے، اس کے ساتھ پانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی اور بس۔ یہ کون ہے؟ وہ پل بھر کے لیے ششدر رہ گئی۔ اس کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا، دوسرا باہر۔ وہ چوکھٹ کے بیچوں بیچ گمسم سی کھڑی سفید بستر پر پڑے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے اسے لگا وہ غلط کمرے میں آ گئی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے گردن موڑ کر اس نے روم نمبر دیکھا۔ وہی کمرہ تھا جو پھپھو نے آتے وقت اسے بتایا تھا۔ اس کے سینے میں سانسیں جیسے آپس میں الجھنے لگیں۔ کمرے میں ہلکی خنکی تھی اور اس ٹھنڈک میں بھی دواؤں اور ٹینچر کی بو رچی ہوئی تھی۔ کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے ایک بار پھر سامنے بستر پر لیٹے اس نیم مردہ جسم کو دیکھا، جس کے دونوں بازوؤں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور زندگی اس سفید محلول کی صورت میں قطرہ قطرہ ان رگوں میں اتر رہی تھی جن پر کلائیاں ہونے کا فقط گمان ہی کیا جا سکتا تھا۔ یہ ممی نہیں ہو سکتی۔ اس کے کامتے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس کی ممی تو گوری چٹی صحت مند اونچی لمبی گریسفل عورت تھیں جن کی دودھیا رنگت میں لالیاں دہکتی تھیں۔ گداز کٹاؤ دار ہونٹوں پر لپسٹک کے بغیر ہی گویا لہو چھلکتا تھا۔ 7-8 سال پرانی ذیابطیس نے بھی ان کی صحت پر کوئی نمایاں اثر نہیں ڈالا تھا۔ اپنے تینوں بچوں کو دیکھ کر ان کے خوبصورت ہونٹوں پر جو مسکراہٹ لہر کی طرح ابھرتی، ان کی سیاہ آنکھوں میں انوکھی سی چمک بھر جاتی تھی۔ ڈیڈی کے مرنے پر اسے یاد تھا کہ اس نے اکثر عورتوں کو دبی دبی سرگوشیاں بارہا سنی تھی۔ عارفہ اسی قیامت خیز جوانی کے ساتھ کیسے بیوگی کاٹے گی؟ بہت مشکل ہے خود پر بند باندھ سکے۔ شاید اسی خوف سے کہ وہ کہیں دوسری شادی نہ کر لیں، تایا جی ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے تھے، ان کی ہر بات ہر ضرورت کو سر فہرست رکھا کرتے تھے، اور یہ وہی ہیں جنہیں کبھی بخار بھی ہوتا تھا تو صحت مند چہرہ تمتما کر اور بھی پرکشش لگنے لگتا تھا۔ تو کیا ان کا یہ حال صرف میری وجہ سے، میری جدائی کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا ممی نے میری جدائی کو روک بنا لیا یا کوئی اور وجہ؟ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی ان کے بیڈ کے پاس آئی۔ ممی، اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ ان کے پیروں پر رکھ دیا۔ سفید چادر کے نیچے سے بھی ان کے پیروں کی ٹھنڈک اس کے رخسار سے ٹکرائی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ ان کے پیروں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کے اس طرح رونے کے باوجود ساکت سی لیٹی تھی جیسے ان کے بدن سے کسی نے روح بھی کھینچ لی ہو۔ دیکھ لینا، یہ نہ ہو کہ پھر پچھتاوے ہی رہ جائیں۔ کوئی اس کے کان میں بولا تو اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے پورے بدن کو ٹٹولنے لگی۔ اس کے ہاتھ ان کے سینے پر آ کر ٹھہر گئے۔ کمزور سینے میں سانسوں کا زیر و بم جاری تھا مگر بالکل خفیف سا۔ ممی، آپ کو کیا ہو گیا؟ ممی، میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، میں آپ سے ناراض تھی، روٹھی ہوئی تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ آپ آ کر مجھے منا لیں۔ ایک بار نہ مانوں تو دوسری بار آئیں۔ ممی، آپ آتی تو صحیح، آپ کی بیا ایسی سخت دل تو نہ تھی کہ آپ کے منانے سے بھی نہ مانتی۔ میں ناراض ہو کر سوتی تھی تو آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، صبح سویرے ہی مجھے آ کر پیار کرنے لگتی۔ ممی، یہ کیسی ناراضگی تھی؟ میں روٹھی تو آپ بھی خفا ہو گئیں، یا تایا جی کی نظروں میں معطوب نہیں ہونا چاہتی تھی؟ ممی، ایک بار مجھے بتائیں تو صحیح، وہ کون سی رکاوٹ تھی جس نے آپ کو میرے پاس آنے سے روک کے رکھا؟ ممی، میری پیاری ممی، ممی جان، آئی لو یو، آئی لو یو، ریئلی لو یو۔ آپ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیں تو صحیح، ایک بار ایک نظر میرے چہرے پر تو ڈالیں۔ ممی، آنکھیں کھول کر اپنی اس اجڑی ہوئی بیٹی کو تو دیکھیں۔ دیکھیں آپ نے جسے دلہن بنا کر اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا، وہ کیسی برباد ہے۔ آپ نے کیسے ہمسفر کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا تھا کہ اس نے ایک بار بھی پیار کا جملہ، ہمراہی کا کوئی احساس آپ کی اس خانماں برباد بیٹی کے پلو سے نہیں باندھا۔ ممی، میں کس سے کہتی؟ ممی، سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ سب نے مجھے اکیلا کر دیا۔ میں غصے میں آپ سے ناراض ہو کر آئی تھی، دوبارہ کبھی نہ ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ نے یہ قسم کیوں کھائی؟
آپ نے ایک بار بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ممی مجھے معاف کر دیں، ممی آپ اچھی ہو جائیں پہلے جیسی، پھر آپ کی بیاہ آپ سے جی بھر کر لڑے گی، ناراض ہوگی، پلیز مجھ سے بات کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے ابھی بھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے دیوانہ وار انہیں چومے جا رہی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری ناراضگی، سارا زہر انہیں اس حال میں دیکھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے آنے میں دیر کیوں کر دی۔ ممی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ان کے پپوٹے ہلکے سے کپکپائے مگر انہوں نے آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی۔ اگر ممی کو کچھ ہو گیا تو؟ اس کا دل زور سے کانپا۔ بیمار کا کیا پتا، بیمار بھی ایسا جس کی سانسیں آس سے جڑی ہوں۔ اس کے کانوں میں پھپھو کی آواز گونجی۔ اگر ممی مجھے معاف کیے بغیر چلی گئی؟ نہیں نہیں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ یہ اکیلی کیوں ہے؟ زویا کہاں ہے؟ حارث، ولید، ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ پھپھو تو کہہ رہی تھی اس وقت زویا ہوتی ہے۔ وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اسٹاف روم کی طرف جا رہی تھی۔ میڈم اس وقت ڈیوٹیز آف ہو رہی ہیں، نائٹ شفٹ کے بعد مارننگ والے چارج لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر وسیع ابھی آتے ہوں گے، وہی آ کر پیشنٹ کو اٹینڈ کریں گے۔ وارڈ بوائے نے اسے بتایا تو سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ کہیں بھی نہیں، ممی کینٹین سے چائے پینے گئی تھی۔ آپ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس کے قدم زویا کی آواز پر رک گئے۔ زویا ابھی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ زویا کی آواز سن کر باہر ہی رک گئی تھی۔ یہاں کوئی تھا، مجھے لگا یہاں کوئی تھا میرے پاس۔ اس نے ممی کی کمزور آواز سنی تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ممی، میں آئی ہوں تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ بیا آئی تھی ابھی، وہ رو رہی تھی اور کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر پتہ نہیں کیسی غنودگی تھی، جیسے میں ساری کی ساری پتھر کی ہو گئی تھی۔ زویا وہ آئی تھی، رو رہی تھی، تم دیکھو باہر ہی ہوگی وہ۔ ان کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے کانوں تک آ رہی تھی۔ نہیں ممی، آپ کو وہم ہوا ہے، وہ اگر آئی ہوتی تو یہی ہوتی، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، زویا کہہ رہی تھی۔ پاگل نہیں ہوں میں زویا، دیکھو کمرے میں اس کی مہک ابھی تک ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ بیا یہی خوشبو لگاتی تھی، دیکھو میرے ہاتھوں پر اس کے آنسو ابھی بھی موجود ہیں، دیکھو۔ ان کی کانپتی لرزتی آواز پر باہر کھڑی بیا کے آنسوؤں کا بند پھر ٹوٹ گیا۔ ممی کچھ بھی نہیں ہے، ڈرپ سے کوئی قطرہ گرا ہوگا، آپ کی طبیعت اب مجھے کچھ بہتر لگ رہی ہے، رات کو تو آپ بالکل ہوش میں نہیں تھی، میں ڈاکٹر کا پتہ کرتی ہوں، زویا کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے کوریڈور کی دوسری طرف مڑ گئی۔ پتہ نہیں اس کے اندر ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ تھا یا ابھی جو وہ انہیں اس حال میں دیکھ کر اتنا روئی تھی، تڑپی تھی، یا وہ سب کے سامنے اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انا کو نہیں پچھاڑ سکتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوٹ آئی۔ کیسی تھی عارفہ بھابی؟ آج بھی گئی ہو؟ یا وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی لاؤنج میں بیٹھی، پھپھو نے اس سے پوچھتے ہوئے طنز سا کیا۔ اس کا دل پہلے ہی چھلکتا جام بنا ہوا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ بیا مل آئی ہو بھابی سے؟ وہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پاس آ کر بولی۔ پھپھو وہ میری ممی تو نہیں تھی، وہ تو ممی کا سایہ بھی نہیں تھا، میں کیسے ان کا سامنا کرتی؟ پھپھو میری ممی کو کیا ہو گیا؟ وہ ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس وقت اسے کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ وہ آنسو جو اس نے زویا کے کندھے سے لگ کر بہانے تھے وہ سعدیہ بیگم کے سینے سے لگ کر بہانے لگی۔ کہتی تھی نا ایک بار مل لو جا کر، دیکھ لو انہیں تو تمہاری جدائی، ناراضگی اور حق تلفی کا روگ کھا گیا، دیکھا کیسا ہڈیوں پر پنجرہ بن کر رہ گئی ہیں، انہیں تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ اس کے سر اور کندھے سہلاتے ہوئے بولی۔ پھپھو آپ دعا کریں، پھپھو اللہ آپ کی دعا سنتا ہے، میری ممی کے لیے وہ اچھی ہو جائیں، پہلے جیسی میں ان سے ناراض نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، کیسے ان کے سامنے کھڑی ہوں گی میں؟ وہ بری طرح سے بکھر رہی تھی۔ حوصلہ کرو بیٹا اور شکر ادا کرو، ابھی دیر نہیں ہوئی، اور دعا تو بیٹا ہر دکھی دل کی مقبول ہوتی ہے، پھر اولاد کی دعا ماں باپ کے حق اللہ کم ہی رد کرتا ہے۔ میں بھی دعا کروں گی، تم بھی نماز پڑھو اور دل سے اپنے اللہ سے دعا کرو، اور شام کو انہیں دوبارہ دیکھنے جاؤ، تمہارے دیکھنے سے ہی ان میں جان دوڑ جائے گی۔ چلو گی نا شام کو؟ تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم اتنی جلدی چلے گئی اور ناشتہ بھی نہیں کیا؟ چلو میں خود تمہارے لیے ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں، تم چل کر منہ ہاتھ دھو، بلکہ وضو کر لو، وضو سے ہی تمہاری پریشان طبیعت کو ڈھارس ملے گی۔ شاباش میرا بیٹا، اب انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بولی تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
شام تک وہ تیز بخار میں بھنک رہی تھی۔ میرے بچے، تم نے اتنا اثر لیا ماں کی بیماری کا، دوپہر میں تم بے ہوش ہو گئیں، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ رافع کا فون آ گیا، گھبراہٹ میں نے اسے بھی بتا دیا۔ اس کا بھی دوبارہ فون آ چکا ہے، کہتا تھا بیا کو ہوش آ جائے تو فون کر کے ضرور بتا دوں۔ تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، حساس طبیعت لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی بات پر میں اور گھبرا گئی، کہنے لگا شکر کریں نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے، نہ کچھ ڈھنگ سے کھاتی ہو، نہ پیتی ہو، نہ اپنی صحت کا کوئی دھیان، تو پھر اس طرح بیماری نے حملہ کرنا ہے۔ اللہ میری بچی کو میری بھی عمر لگا دے، عمر خضر عطا کر۔ دوبارہ دم کر یہ پانی رکھ چکی ہوں، اب ذرا گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ وہ اس کا سر اونچا کر کے اسے پانی پلانے لگی۔ نکاہت اور کمزوری سے اس کی آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں، چند گھنٹوں کے بخار نے اس کے جسم سے گویا ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اللہ میری بچی کو نظر بد سے بچائے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ذرا ہمت کر کے یہ دوا لے لو، انجیکشن تو ڈاکٹر صاحب لگا گئے ہیں، ایک کل صبح لگے گا، اٹھو گی ذرا؟ اس نے بدقت نفی میں سر ہلایا اور غنودگی میں چلی گئی۔ نہ جانے کیسا بخار تھا کہ ٹوٹتے ٹوٹتے بھی پورے 7 دن لگ گئے، اور اس کے بعد شدید کمزوری۔ وہ ذرا سا اٹھنے لگتی تو فوراً چکر آ کر گر پڑتی۔ پھپھو نے سختی سے اسے اٹھنے اور چلنے پھرنے سے منع کر رکھا تھا۔ ملازمہ اب صبح سے شام تک رہتی، ڈاکٹر باقاعدگی سے شام کا روزانہ چیک کرنے آتا رہا تھا۔ پھپھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز اب یہ دوائیں ختم کریں، مجھے صرف کمزوری ہے۔ وہ اب دوا کی شکل دیکھ کر چڑھنے لگی تھی۔ دوا نہیں کھانی تو پھر خوراک کھاؤ، سوپ یخنی دیکھ کر تمہیں متلی ہونے لگتی ہے تو پھر کیسے ٹھیک ہوگی؟ پھپھو ممی کی طبیعت بہتر ہوئی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہیں۔ چل پھر تو ابھی بھی نہیں سکتی، شاید ڈاکٹر 2-4 دنوں میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں، تم اچھی ہو جاؤ تو پھر دیکھنے چلیں گے۔ اور بچے رافع سے تو بات کر لو، اس کے دن میں 3 فون آ رہے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجنے پر وہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں تو اس کا منہ بن گیا۔ وہ ہر بار رافع کا فون آنے پر سوتی بن جاتی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، پچھلے ماہ بھی کوئی بیوقوف تھا، فون اٹھاتی ہوں تو آگے سے چپ، نہ جانے کیا مزہ ملتا ہے یوں کال ضائع کر کے۔ میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئیں تو زریاب کراچی سے واپس آ گیا۔ پھر وہی ملنے کا تقاضا، یا اللہ مجھے اس دوراہے سے نکال، مجھے قوت فیصلہ عطا کر، درست فیصلہ کرنے کی قوت، مجھے مضبوطی عطا کر۔ کتنا کمزور، کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں میں خود کو، میری مدد کر۔ میں زریاب کی طرف بڑھتی ہوں تو کوئی مجھے پیچھے سے کھینچتا ہے، رافع کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل پر جیسے کوئی بوجھ سا آ گرتا ہے، نہ جانے کیسی کشمکش ہے جس نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور الجھن بھی ایسی کہ میں کسی سے کہہ بھی نہ سکوں، ورنہ پھپھو سے بڑھ کر کسی بھی مسئلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے، اور میں ان سے بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بے بسی سے سوچا تھا۔ تمہارے لیے آتے ہوئے کیا لے کر آؤں؟ رسمی سلام دعا کے بعد رافع نے کیسے مشتاق لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ علیحدگی کا قانونی حق، میرا مطلب ہے ڈائیورس پیپرز۔ وہ بغیر کسی جھجک کے فوراً بولی۔ دوسری طرف ایک جامد خاموشی چھا گئی۔ بیا، اتنے دن تم نے سوچا اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں، کیا نتیجہ نکلا؟ وہ چند لمحوں کے بعد بولا۔ یہی جو میں نے بولا ہے، وہ بے دھڑک بولی۔ اگر تمہیں یہی گفٹ چاہیے تو اس کے لیے میرے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ مہربانی ہوگی آپ کی، میں منتظر رہوں گی، خدا حافظ، کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا میں نے سب کچھ کہہ دیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، یہ ایک دن ہونا ہی ہے، اس نے گویا خود کو تسلی دی۔ بیا، چل رہی ہو نا میرے ساتھ شام کو ہسپتال؟ ویسے آج تو شاید عارفہ بھابھی کو ڈسچارج کر دیں، یا ہو سکتا ہے کر ہی دیا ہو۔ پھپھو تیار ہو کر آئی تھی۔ آپ ہوں آئے، میں پھر چلی جاؤں گی۔ اس کے جواب پر انہوں نے قدرے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ وہ اگلی بات کیے بغیر باہر نکل گئیں۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ زریاب کا نمبر ملانے لگی۔ تم نے اس سے یہ کہا تو اس نے حامی بھر لی؟ زریاب بے یقینی سے بولا۔ بالکل، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ یار جلدی کرو، میں یہاں اور نہیں ٹھہر سکتا، بس 10-15 دن اور ہیں۔ میرے بزنس کا ادھر ہرج ہو رہا ہے، اور تمہارے فراق میں جو اس دل برباد کا حال ہے، اس کی داستان غم الگ سے ہے۔ یہ تو سمندر کے پاس آ کر پیاسے رہنے والے حال ہے، اور کتنا تڑپاؤ گی۔ اچھا بس، پھر پٹری سے اترنے لگے، پھر باتیں کریں گے۔ کیا کرتی ہو؟ ابھی بات کی کہاں ہے؟ اچھا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں 15 منٹ میں، وہ جلدی سے بولی۔ ہرگز نہیں، میں خود 2-4 دنوں میں چکر لگا لوں گی، خدا حافظ۔ اس نے زریاب کی اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اسے پتا تھا وہ پھر تکرار شروع کر دے گا۔ پھپھو تھوڑی دیر میں ہی واپس آ گئی۔ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، میرا یوں ہی چکر لگا، اب 2-1 دن تک دھر جاؤں گی، تم چلو گی؟ دیکھوں گی، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک بار پھر وہی جھجک اس کے رستے کی دیوار بن گئی تھی۔ دن کیسی بیزاری سے گزر رہے تھے، یا اس پر کسل مندی طاری تھی، وہی بے سکونی و بیزاری
زریاب کے بے تحاشا اصرار کے باوجود وہ اسے ملنے نہیں گئی تھی۔ اسے زریاب کے طوفانی جذبات سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے اس رستے پر لے کر جانا چاہتا تھا جس کا اختتام رسوائی اور ذلت پر ہوتا تھا۔ کسی پل تو وہ طلاق اور نکاح کی فارمیلٹی سے بھی منکر ہو جاتا۔ اب یہ ٹوکتی تو ہنس پڑتا کہ مذاق کر رہا ہے۔ آج کل اس کے دل پھر سے دو رخا ہو رہا تھا۔ زریاب کی باتیں سن کر اس سے بھی بیزاری سی ہونے لگی تھی، مگر پھر اس کی چاہت کا اظہار اسے اپنے فیصلے کی دعوت دینے لگتا۔ فریال کی بیٹی ہوئی ہے، ہسپتال میں ہے، میں جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ اسے زریاب سے ملنے جانا تھا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ بیچاری فریال تو پہچانی نہیں جاتی، ایسی زرد ہو گئی ہے جیسے صدیوں کی بیمار۔ نہ جانے بیچاری یہ پہ کیا کیا مصیبتیں توڑی اس زریاب نے کہ گمسم سب کی طرف دیکھتی رہتی ہے، بولتی کچھ بھی نہیں۔ بیٹی پیاری ہے اس کی، پھپھو واپس آ کر بتا رہی تھی۔ بیا نے فون کر کے زریاب کو بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ جواباً وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر فون بند کر دیا۔ بعد میں اس نے دوبارہ ٹرائی کیا مگر اس کا سیل فون آف تھا۔ اور ہاں بیا، فریال تم سے ملنا چاہتی ہے، لازمی۔ پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی ہے تم سے۔ چلی جانا صبح، پھپھو جاتے جاتے بولی تو وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ بھلا فریال کو اب اس سے کیا کام تھا؟ اس کی محبت پر تو ایک بار پہلے وہ ڈاکہ ڈال چکی تھی، اب کیا چرانے کا ارادہ تھا اس کا؟ اسے حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا اور یہی تجسس اسے اگلی صبح فریال کے روبرو لے گیا۔ پھپھو نے غلط نہیں کہا تھا، اسے لگا وہ فریال کے بجائے کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ فریال نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اپنی خوش بختی پر مجھ سے مبارکباد نہ لوگی کیا؟ اسے لگا کہ فریال کی آواز کسی گھڑے سے برآمد ہوئی ہے۔ خوش بختی؟ وہ حیران سے آگے بڑھی۔ فریال نے بے اختیار باہیں پھیلا دی اور وہ خود کو ان باہوں میں سمانے سے نہ روک سکی۔ وہ جب گھر واپس آئی تو جیسے خود سے بھی بیگانہ تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گھر آ چکی ہے۔ بی بی یہ پوسٹ مین دے کر گیا ہے۔ ملازمت نے رجسٹری نما خاکی لفافے سے لا کر تھمایا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس پھولے ہوئے لفافے کو دیکھے گئی۔ پھر اس کے لیے تو میرے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں رافع کی آواز گونجی اور لفافہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر قدموں میں جا پڑا۔ وہ بے حد خوفزدہ نظروں سے زمین پر پڑے لفافے کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اژدہا اس کے قدموں میں بیٹھا ہو۔ میں اب مر کر بھی اس لفافے کو نہیں کھولوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے اپنی خوش بختی کو سیاہ بختی میں نہیں بدلنا، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ خوف سے پیلا چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ لفافہ وہیں پڑا تھا۔ ارے بیا بیٹا دیکھنا ذرا یہ کیا ہے، میری اینک تو نہیں مل رہی۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں ڈھلنے والی تھی کہ سعدیہ بیگم کی اچانک آمد پر بوقت اس نے اپنی حالت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور اسی طرح رخ پھیرے بیٹھی رہی۔ آہستہ سے اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں سے رگڑا۔ بیا کیا بات ہے بیٹا، خیر تو ہے؟ اس کی جامد چپ پر ان کی فکر مند آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کچھ نہیں پھپھو۔ وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے سیدھی ہوئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے دھک سے رہ گئی۔ سعدیہ بیگم وہی خاکی لفافہ منہ بند ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ لاؤنج میں پڑا تھا، معلوم نہیں کیا ہے، تم دیکھنا ذرا۔ وہ لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ٹھٹک سی گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور رونے والی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نیچی نظروں سے ان کے ہاتھ میں پکڑی اس مصیبت کو دیکھ کر اس کی آواز ایک بار پھر روند گئی۔ بیا بیٹا ٹھیک تو ہو نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ فریال نے کوئی دیا کچھ؟ وہ اب اس کا کندھا ہلکے سے ہلاتے ہوئے اسی فکر مند لہجے میں بولی جو اس کی پریشان صورت دیکھ کر اکثر ان کے لہجے میں درایا کرتی تھی۔ فریال؟ اس نے گہرا سانس لے کر بے اختیار پلکوں تک آئے آنسو انگلی پوروں سے جھٹکے۔ فریال نے تو وہ کچھ کہہ ڈالا جو شاید کوئی بھی نہ کہہ پاتا۔ وہ لبوں میں بڑبڑائی۔ کیا کہہ ڈالا اس نے؟ مجھے تمہاری حالت اچھی نہیں لگ رہی۔ ان کے لہجے کی ساری فکر فقط اس کے لیے تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھی ہوں پھپھو، اور جب تک کوئی زندہ رہتا ہے تو سمجھے اچھا ہی ہے، نہ بھی ہو تو امید رہتی ہے اچھے ہونے کی۔ اس نے مبہم سے انداز میں کہا تو نہ سمجھی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ابیا کی نظریں ان کے ہاتھ میں پکڑے اس لفافے پر ٹک گئیں۔ کوئی نوٹس لگتا ہے، اس نے دھڑدھڑاتے دل پر قابو پاتے ہوئے سے رات سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے ان کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ کیسا نوٹس؟ اس کی بات پر انہوں نے بے یقینی سے اور پھر لفافے کو دیکھا۔ وہ اینک نہ ہونے کے باوجود لفافے کی پشت پر لکھا ابیا کا نام پڑھ چکی تھی۔ وہ پھپھو جو لوگ یہاں رہتے تھے ان کے نام سے ہے، شاید پوسٹ مین غلطی سے پھینک گیا۔ بھوک لگی ہے، کھانے کو کوئی پروگرام نہیں ہے کیا؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر لفافہ لاپرواہی سے بیڈ کی سائڈ والی دراز میں ڈالا اور دراز بند کرتے ہوئے موضوع بدل گئی۔ وہ ابھی بھی اس پل صراط سے گزر جانے کا خود میں کسی طرح بھی حوصلہ نہیں پاتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دن اور آنسو نراز کے جھولے میں آنکھیں میچے بیٹھی رہنا چاہتی تھی۔
کب تک؟ یہ تو اسے نہیں پتا تھا، مگر کچھ دیر تو اور۔ وہ گمسم سی کھڑی پھپھو کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں، ہے کھانے کا پروگرام، کیوں نہیں؟ شکر ہے تم نے بھی اپنے منہ سے کھانا مانگا۔ آؤ، سب کچھ تیار ہے۔ پھپھو کی سب سے اچھی بات اسے یہی تو لگتی تھی۔ وہ خامخواہ کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتی تھی، نہ ٹو لیتی تھی، نہ جرا کرتی تھی، ورنہ شاید وہ کب کی اس گھر سے روانہ ہو چکی ہوتی، اور وہ تو ہونا ہی ہے چند گھنٹوں بعد صحیح۔ وہ مرے مرے قدموں سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی، دونوں کے قدم رک گئے، اور بیا کا دل تو جیسے دھڑکتا بھی تھم گیا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ اس نے بے اختیار لاؤنج کے پلر کا سہارا لیا۔ سعدیہ بیگم فون اٹینڈ کر چکی تھی۔ یقیناً رافع کا ہوگا کہ میں اس کے گھر سے دفن ہوئی کہ نہیں۔ یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ کاش میں اس کا آخری فون اٹینڈ ہی نہ کرتی اور نہ اس سے وہ مطالبہ کرتی۔ محض ضد میں اس نے کیسے اس مطالبے کو فی الفور پورا بھی کر ڈالا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کا دل چاہا بھاگ کر جائے اور اس خاکی لفافے کا سینہ چاک کر کے اس قیامت کا سامنا کر ہی ڈالے جو اس پر ظہور کی منتظر تھی۔ آؤ بیا، کھڑی کیوں ہو؟ پھپھو فون بند کر کے اس کی طرف مڑی اور کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے، یا اسے ایسا لگ رہا تھا تو رافع نے پھپھو کو بتا دیا ہوگا یقیناً، اور کوئی بات چھپنے والی تھوڑی ہے کہ دراز میں لفافہ ڈال دینے سے چھپ جائے گی۔ کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ تو نہیں جاتی۔ وہ وہیں اپنے چکراتے سر کو لے کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا آگے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ وہ ایک قدم بھی اور نہیں اٹھا سکتی، ایک قدم بھی نہیں۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ صبح سے اسی طرح گمسم سی بیٹھی تھی۔ پھپھو کی اسرار پر صرف ایک کپ چائے کا ہی لیا تھا۔ اس نے پوری رات جیسے کانٹوں پر چل کر گزاری تھی۔ وہ بند لفافہ کسی اژدہے کی طرح ادھ کھلے دراز سے پھنکارے مار رہا تھا، اور وہ رات بھر اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کر سکی تھی۔ ٹمپریچر تو نہیں ہو گیا تمہیں؟ کیسا مرجھایا ہوا چہرہ لگ رہا تھا، پیلا زرد، اور کچھ بتاتی بھی نہیں۔ آخر پریشانی کیا ہے؟ دیکھو بیا، بچے اتنے عرصے میں تو حیوان بھی ساتھ رہیں تو بھی آپس میں اس درجے مانوس ہو جاتے ہیں کہ بلا جھجک ایک دوسرے سے اپنے دل کا دکھ کہہ سکیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں شاید میرے ہی سلوک و محبت میں کچھ کمی رہ گئی جو میں تمہارا دل نہ جیت سکی، یا تم نے ہی اپنے دل کے ہر دروازے، ہر دریچے، ہر روزن کو اس سختی سے بند کر رکھا ہے کہ میری محبت بھی اس میں کہیں کوئی سوراخ، کوئی رستہ نہیں بنا سکتی، یا ماں کی محبت سے دھوکہ کھانے کے بعد تم اس درجہ اس رشتے سے بدظن ہو گئی کہ کسی اور کو اس مقام کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں تمہاری ماں نہیں، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی، اپنی روشی سے بڑھ کر چاہا ہے، اور کوشش کی ہے تمہارے دل میں اس رشتے کے لیے جو خفگی اور جو روٹھا پن ہے وہ دور کر سکوں، مگر آج کل تمہاری جو حالت ہے، جیسا اجنبی سا رویہ تم نے اپنا رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارے سامنے آتے ہوئے بھی عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے، جیسے میں خامخواہ تمہارے اعصاب پر مسلط ہوتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں باہم رگڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ ان کی شرمندہ سی لہجے میں کیا نہیں تھا کہ بیا کا دل چاہا وہ کسی جادوئی عمل سے ان کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، مگر وہ کیسے کہتی؟ بیٹھی ہونٹ کاٹتی رہی۔ بیا، میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولی، خیر کوئی زبردستی نہیں، دل چاہے تو جواب دے لو، ورنہ کوئی بات نہیں، تم پھر بھی ہر طرح سے عزیز ہو مجھے۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو نہ جانے کیوں میرے دل میں جیسے محبت کے چشمے سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ تم پر جب بھی نظر پڑتی ہے بہت اپنائیت بھری لگتی ہے، جیسے اپنے کسی بہت پیارے، بہت چاہنے والے کو دیکھ لیا۔ تم میں مجھے اپنا پورا میکا، اپنے ماں باپ، بھائی بھابھیاں، سب کی چاہت مجسم محسوس ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ بعد میں جو نفرت، جو کدورت ان کے دلوں میں میرے لیے پیدا ہو گئی تھی، میں بھولے سے بھی اس نفرت کا خیال اپنے دل میں لا کر اپنی سوچ کو پراگندہ نہ کروں، بس تمہیں دیکھوں اور چاہے جانے کی خوشی کو محسوس کرتی رہوں۔ میری اپنی غرض ہے نا شاید تمہیں چاہنے میں۔ وہ بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس کے سر کو سہلا رہی تھی۔ پھپھو، ایک بات بتائیں، آپ نے زندگی بھر اتنی تلخیاں، اتنی نفرتیں گھونٹ گھونٹ پی ہیں، پھر آپ کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ میں نے صرف ایک بات پہلے لمحے سے دل میں طے کی تھی، وہ اچانک جیسے ماضی میں جا پہنچی تھی۔ جب میرا گھونگھٹ الٹا کر آفتاب زبیری نے اپنا اصل چہرہ مجھے دکھایا تو میں شوق زدہ تھی۔
مگر میرے دل میں انکشافات کا عجب سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب میں نے اپنی محبت کو پا لیا تو خوشی نے جیسے میری سوچوں کو بھی پر لگا دیے تھے۔ میں اس خوشی کو سراسر اپنی لگن کا نتیجہ قرار دے رہی تھی، اور جیسے ہی آفتاب زبیری نے اپنا مکروہ چہرہ مجھے دکھایا تو یکدم کسی نے میرے دل پر نقش کر دیا کہ خوشی ہو یا غم، کامیابی یا ناکامی، جو بھی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ہم فقط خوشی اور کامیابی کو اپنی کاوش سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ غم ملنے پر بھی ہمیں شاکی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تو ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بس اسی دن سے میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مجھ پہ در پہ غم و ابتلا مل رہے تھے تو میں اپنے اللہ سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی کہ دنیا میں غم و الم سہنے والے روز حشر اپنے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ہر ملنے والا نیا دکھ مجھے اس کے اور قریب کر رہا ہے۔ اس خیال نے ہر غم ہر دکھ میں انوکھی سی لذت پیدا کر دی کہ یقیناً یہ میری کاوش کا نتیجہ نہیں، میری تقدیر کا حصہ اور میرے اللہ کی رضا ہے۔ اور اس خیال کو دل میں جمانا اور پھر اس پر جمے رہنا اتنا آسان نہیں، اور یہ بھی میرے رب کی مجھ پر خاص مہربانی ہوئی کہ اس نے میرے دل کو اس خیال پر جمایا۔ اور وہ جو شاعر نے کہا ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ تو عمروں کی باتیں ہیں جن کی ضبط کی تنابیں پہلی چوٹ پہ ہی ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ وہ بے بس لہجے میں جیسے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میں اتنا سمجھی ہوں، عمر بھر کے تجربوں سے چوٹ چاہے ہلکی ہو یا زوردار، اگر دل پر اثر کر جائے تو اندر کی تیسری آنکھ کھول دیتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں جس کی تیسری آنکھ بیداری کی طرف ہی مائل ہو جائے۔ وہ ان کی یہ مشکل بات نہیں سمجھی تھی، اس لیے چپ رہی۔ اپنا دکھ اگر چاہو تو مجھ سے کہہ ڈالو، اگر طبیعت اس پر مائل نہ ہو تو ایک بار وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر اس پاک ذات سے کہہ ڈالو۔ وہ اگرچہ سب جانتا ہے مگر تم اپنی زبان سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لو، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، نہ بھی نکلا تو صبر ہی آ جائے گا۔ اور جو میں نے اپنے تمام رستے زمانے بھر کے پتھر اکٹھے کر کے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہوں، پھر وہی بات، جس طرح خوشی یا غم کو ہم اپنی کوششوں سے منسوب کر کے اللہ کو اس کے کاموں سے فارغ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اپنی کوشش سے صرف اپنی کوشش سے کوئی رستہ بند نہیں کر سکتے، نہ کھول سکتے ہیں۔ اگر اس نے کچھ اور طے کر رکھا ہو تو ہماری ایسی تمام سعی پانی پر لکھنے کے مترادف ہوگی۔ پھپھو میں نے خود کئی بار اپنی مرضی اپنی خوشی سے رافع سے علیحدگی کا تقاضا کیا، اور انہوں نے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے سب کچھ غلط تھا یا اب کچھ غلط ہونے والا ہے، میں کیا کروں؟ وحشت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ گئی۔ سعدیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئیں۔ جب ہم سب کچھ ہار چکے ہوتے ہیں تو دل میں اس یقین کی بنیاد رکھ دو کہ ابھی بہت کچھ جیتنا ممکن ہے، نہ بھی ایسا ہو سکے تو یاد رکھو وقت کا طلسم کدے میں ابھی بہت سے کرشمے چھپے ہوئے ہیں۔ چلو اٹھو۔ وہ اسی طرح ایک مشکل سی بات کر کے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ وہ اس وقت کہیں بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ اپنی اس ذہنی خلجان سے نجات پانا چاہ رہی تھی۔ تم نے کپڑے نہیں نکالے اپنے؟ میں نے تمہیں صبح سے کہہ رکھا ہے۔ وہ اس کی الماری کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے آگے آ گئی۔ میں نکال لیتی ہوں، آپ جا کر چینج کر لیں۔ وہ الماری کے آگے اس طرح کھڑی ہوگی کہ سعدیہ بیگم کچھ حیران سی سے دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ حسب توقع سر ہلا کر باہر چلی گئیں تو اس نے سینے میں رکا سانس خارج کیا اور مڑ کر الماری کھول ڈالی۔ صبح سویرے ہی اس نے اپنے ضروری کپڑے پیک کر لیے تھے۔ جانا کہاں تھا اسے تو یہ نہیں پتا تھا، مگر یہ پتا تھا کہ جانا ضروری ہے۔ شاید صبح پھپھو کو رافع نے فون پر بتا دیا ہو، جو انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا، اور یہ کہ اس ایک ٹھوکر کے بعد بھی میرے پاس جیتنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ کون سے مواقع؟ وہ طنز سے ہنسی۔ اسی وقت ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ زریاب؟ اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس نے سر کو جھٹکا دیا اور الماری میں لٹکے 2-4 جوڑوں میں سے پہننے کے لیے کوئی سا دیکھنے لگی۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو سعدیہ بیگم کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ چلیں پھپھو؟ اس کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ہاں چلو۔ انہوں نے ایک اداس سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ لبوں سے بولی۔ لیمن اور گرین کلر کے اسٹائلش سوٹ میں اس کا حسن کیسا پرسوز لگ رہا تھا۔ وہ یہ آئینے میں پڑ آئی تھی، نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پہلے اس کے ساتھ بازار گئی تھی۔ موسم بدل رہا ہے، تم اپنے لیے بھی کوئی سوٹ دیکھ لو۔ وہ لیڈیز سوٹ پسند کرنے کے بعد وہ اس سے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی نہیں، پھر صحیح چلیں۔ ہاں چلو۔ انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ رستے میں انہوں نے اچھا خاصا فروٹ خرید لیا۔ پھپھو جانا کہاں ہے؟ وہ ان کے مسلسل سسپینس سے تنگ آ کر بولی۔
انہوں نے اس کی الجھن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، جس پر اسے مزید دکھ اور کچھ خجالت سی محسوس ہونے لگی۔ جہاں اتنا عرصہ اکیلے اس دل نے ہر درد جھیلا تھا، اب بھی کیوں ان سے یہ کہا؟ وہ ہونٹ کاٹتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بالکل اجنبی علاقہ تھا، یوں بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سبزے سے ڈھکی کلر کی دیواروں کے بیچ براؤن گیٹ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ آپ چلے جائیں، گاڑی لے کر ہم خود ہی واپس آ جائیں گے، گیٹ کے آگے اترتے ہوئے سعدیہ بیگم نے ڈرائیور سے کہا اور سامان کے شاپر باہر نکالنے لگی۔ گاڑی جا چکی تھی جب ان کی بیل کے جواب میں کھٹاک سے گیٹ کھلا تھا۔ وہ پھپھو کے پیچھے کھڑی تھی۔ گیٹ کھولنے والے چہرے کو دیکھتے ہی اس نے بے حد شاکی نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا، جو اب اس کا بازو پکڑے سے آگے کر رہی تھیں اور اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں اپنے اس دل ناداں کا کیا کروں، اس کی نادانیوں کا، جس نے میری عمر کو رائیگاں کر ڈالا اور ابھی بھی اس ضد سے باندھ رکھا ہے۔ اسے یاد تھا بچپن میں ایک بار وہ ڈیڈی کے ساتھ ایک پتلی تماشا دیکھنے گئی تھی، اور اس شو کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ اس میں نکلی کٹ پتلیوں کے بجائے جیتے جاگتے دھاگوں کی ڈوریوں سے بندھے انسان پتلیوں کی طرح پرفارم کر رہے تھے۔ جہاں وہ اسکرپٹ کے رٹے رٹائے جملوں سے ہٹ کر اپنا کوئی جملہ بولتے یا کوئی ایکسٹرا ایکشن کرتے، ان کی ڈوری اتنی زور سے کھینچی جاتی کہ بیٹھا ہوا زمین پر اوندھا گر جاتا اور سیدھا کھڑا ہو تو رکوع میں چلا جاتا یا پش کی طرف اکڑتے ہوئے خم کھا جاتا۔ وہ اس وقت اس شو کو، اس کے تھیم کو سمجھ نہیں سکی تھی، جبکہ ہال میں بیٹھے جمع غفیر نے ان پتلیوں کے ہر ایکشن پر خوب داد دی تھی۔ ہم سب کٹ پتلیاں ہی تو ہیں، جہاں تقدیر کے لکھے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے سے ہماری ڈوری کھینچ لی جاتی ہے، جس سے چوٹ بھی لگتی ہے اور لوہے محفوظ پر بغاوت کا مقدمہ بھی دائر ہو جاتا ہے، اور پھر اس مقدمے کو خارج کروانے کے لیے بڑی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں۔ ہم سب انسان فرشتوں سے بڑھ جائیں اگر اپنی تقدیر کے حرف پر دل سے یقین لاتے ہوئے اس کی رضا پر راضی ہو جائیں، مگر بغاوت اور سرکشی تو آدم کی سرشت میں درج ہے، اور سرشت سے کوئی کیسے فرار اختیار کر سکتا ہے؟ واپسی پر ڈیڈی کی اس طویل بات نے اس کے ناپختہ ذہن کو اور بھی الجھا دیا تھا، اور آج اس لمحے نہ جانے کیسے ڈیڈی کے یہ سارے جملے حرف بحرف اس کے ذہن کے سلیٹ پر جگمگا اٹھے تھے۔ تو میں بھی اپنی سرشت پر ہی چلی تھی، لوح محفوظ کے حرف پر تسلیم و رضا کا اظہار کرتی، تو آج یوں نہ خود کو اپنی نظروں میں چھوٹی پڑتی، نہ دوسروں کے سامنے نظریں جھکانی پڑتی، اور انسان کے قول کیا کہنے، ان اقوال کے نہ جانے وہ کس گھمنڈ، کس اطراحٹ میں بڑے بڑے بول جاتا ہے۔ میں جیتے جی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے مجھے لات ماری، میں 100 بار آپ کو ٹھکراتا ہوں، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے مر گئی، مردوں کو پکارا نہیں کرتے۔ حیف ان بڑے بڑے جملوں پر کہ جب انسان کے منہ سے نکلے لفظ اس کی زندگی میں اکثر و بیشتر اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ ابیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، وہ جیتے جی مرنے کا ڈھنڈورا پیٹ چکی تھی، اور آج جیتی جاگتی اپنے قدموں پر چلتی سب کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹے سے ہرے بھرے صحن میں آدھی دھوپ آدھی چھاؤں تھی، اور زندگی دھوپ اور چھاؤں ہی سے تو بنی ہے، مگر اسے سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ چھاؤں کے اس پار کاسنی پھولوں والی ہری بیلوں سے ڈھکے کوریڈور میں کرسی پر بیٹھی عارفہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اس کی جانب اپنی کمزور بھائیں پھیلا دی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم، مگر جیسے کسی مقناطیس نے پوری قوت سے اس کے بدن کو فولاد کی مانند اپنی جانب کھینچا تھا۔ ممی، ممی جان، میری ممی، وہ کیسے ان کی آغوش میں جا چھپی تھی۔ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ اس کے منہ سے کیا نکل رہا تھا اسے خود بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ سارا بدن تو ممی کے نرم و خنک ہاتھوں کی لمس کو پانی رگ رگ میں اتارنے میں محو تھا۔ بیا، بیا میری جان، میری بیٹی، بیا کتنا تڑپایا تم نے، کتنا ماں کو ستایا، ایک بار تو مجھے اپنی جھلک دکھا جاتی۔ اب آئی ہو جب ماں نے رخت سفر باندھ، ان کی بوڑھی اور کمزور آواز ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی غم، کوئی روگ انسان کو اس طرح گھول سکتا ہے کہ اس گھلاوٹ کی اس کی آدھی عمر گھل جائے، جیسے ان کا سارا بدن، ساری توانائیاں اس کے روگ میں کہیں گھل گئی تھیں۔ ممی میں نہیں آ سکی تھی، آپ نے مجھے پکارا ہوتا، ایک بار تو بلایا ہوتا، میں کیوں نہ آتی۔ کیا حال بنا لیا آپ نے۔ وہ دیوانہ وار ان جھریوں بھرے سرد ہاتھوں کو چومے جا رہی تھی۔ اگر میں خود سے نہ آتی تو آپ مجھ سے ملتی ہی نہیں، ہے نا؟ وہ اب ان کے سینے سے چمٹی رو رہی تھی۔ تم مجھ سے دور کب تھیں؟ تم تو میرے لہو میں رواں تھیں، میری دھڑکنوں کے ساتھ دل میں دھڑک رہی تھیں۔ بس اپنی زیادتی کے دکھ نے ان دیکھی زنجیروں سے باندھ دیا تھا، ورنہ ماں اپنی بیٹی کو کیسے بھول سکتی ہے، اپنی اتنی لاڈلی اچھی بیا کو۔ بس ممی، بس کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے
جائے گی۔ پھپھو آپ ہی بیا کو سمجھائیں۔ زویا نے آگے بڑھ کر بیا کو ماں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہونے پر پیچھے مڑ کر پاس کھڑی سعدیہ بیگم سے بولی تھی، ہاں بیا اتنا کافی ہے، ابھی بھابھی طویل بیماری سے اٹھی ہیں، کوئی بھی جذباتی شدت ان کی طبیعت پر برا اثر ڈال سکتی ہے، اٹھو میری بیٹی، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرو۔ پھپھو نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ عارفہ بیگم چہرے پر میٹھی مسکان لیے بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھا سعدیہ بیگم، یہ ہے اس کا بچپنا، شروع سے ہی اس کی یہ عادت رہی ہے، غصہ آتا تھا آتش فشاں جیسا اور اترتا بھی وقت سے تھا، مگر جب اتر جاتا تھا تو بالکل صاف دل ہو جایا کرتی تھی، دل میں میل نہیں رکھتی تھی ذرا بھی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی مجھ سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتی۔ میرے پاس بیٹھو آ کر۔ زویا نے پھپھو کے ساتھ اسے بٹھایا تھا۔ ان کے کہنے پر وہ کرسی اٹھا کر پاس لے آئی۔ آپ کو میرے غصے کا پتہ تھا، ناراضگی کا بھی خیال تھا، اور منانے کے لیے ایک بار بھی نہیں آئی؟ کتنا میں انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میری نااہلی سمجھ لو۔ دوبارہ آئی اور دروازے سے پلٹ گئی۔ اگر تم سب کے سامنے ملنے سے انکار کر دیتی، بس دل کو ایک دھوکے میں رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر ولید اور رافع بار بار یہی کہتے تھے کہ بیا خود آپ سے تھوڑے دنوں میں ملے گی۔ اس آس میں دن کٹتے رہے اور اس کھلونے سے بہلتا دل کمزور پڑتا گیا۔ دونوں ماں بیٹی راز و نیاز کر رہی تھی۔ ابیا رافع کے نام پر چونکی تھی۔ زویا کولڈ ڈرنک لے آئی۔ لیں خواتین، اپنے دلوں کو ذرا اس مشروب سے تقویت پہنچائیں تاکہ مزید گلے شکوے کے لیے تازہ دم ہو سکے۔ وہ بیا کو گلاس پکڑاتے ہوئے شریر لہجے میں بولی، تم میرے ساتھ بات نہیں کرو، نہ میں تمہارے ساتھ کر رہی ہوں۔ ابیا تیزی سے بولی، ارے باپ رے باپ، اب توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ ارے ظالم لڑکی، کب ہم سب کو باجماعت معاف کرو گی؟ کیا اب باری باری ملکہ عالیہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے؟ اور معافی بھی کس جرم کی؟ اتنا خوبرو وجیح ہیرو ٹائپ پرسنالٹی سے زبردستی شادی کروا دی اور ایسی سوبر باوقار بردبار خاتون کو محترمہ کی ساس بنا دیا۔ اس جرم میں ضعیف کی معافی مانگے جس کو وقوع پریز ہوئے عرصہ 18-20 ماہ گزر چکے۔ پھپھو کچھ آپ ہی انصاف کریں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ مصنوعی لہجے میں مسکین شکل بنا کر پھپھو کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تو سعدیہ بیگم مسکرانے لگیں۔ بیا اس معاملے میں تو بھائی میری ساری ہمدردیاں زویا کے ساتھ ہیں۔ پھپھو ادھر آتے ہی آپ نے نگاہیں پھیر لی، چلے چلتے ہیں ابھی۔ وہ گلاس رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تمہیں جانے دیتے ہیں اب ہم ایسے ہی، اب تو پھپھو اپنا کوئی زوردار حمایتی مثلاً رافع صاحب کو لائیں گی تو ہم تمہیں یہاں سے لے جانے دیں گے۔ آج سے تم زویا انصاری کی حراست میں ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بڑے مان سے بولی تو ابیا نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی اس بچھڑی دوست نما بہن کے گلے لگ گئی۔ پھپھو کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بیا میرے خیال میں تمہارا موبائل بج رہا ہے بیگ میں، پھپھو نے اس سے کہا تھا۔ سیل فون کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس نے چور نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ رافع بھائی کا ہے، سن لو، ہم سب کے کان بند ہے۔ کیوں پھپھو؟ زویا ہنس کر بولی۔ ایکسکیوز می، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ موبائل لیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ آخر کیوں میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تم؟ پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے۔ ذریات کی تیز جھنجھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سوری، رانگ نمبر، اور آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسے معلوم تھا اس کی آواز یقیناً کمرے سے باہر جا رہی ہوگی۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے موبائل آف کر دیا اور کھڑے کھڑے کچھ سوچنے لگی۔